ناظرین، ہم آج جموں کشمیر کی موجودہ حکومت کے جو 100 دن گزر چکے ہیں اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ یہ جو 100 دن کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے۔ اس پیریڈ میں کم سے کم یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کا روڈ میپ کیا بن رہا ہے، کیا یہ وہی روڈ میپ ہے جو انہوں نے لوگوں کو الیکشن کے دوران دیا تھا۔ الیکشن کے دوران جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو انہوں نے مدعے اٹھائے تھے، کیا ان پر کوئی پیش رفت ہونے والی ہے، اس کا کوئی خاکہ بن رہا ہے، اس کا کوئی روڈ میپ بن چکا ہے یا نہیں بن چکا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم اب تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ جو ڈیولپمنٹ کے مدعے انہوں نے اٹھائے تھے اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو انہوں نے باتیں بتائی تھی، وعدے کیے تھے، ان کا سرسری جائزہ لیں گے، ان کا چرچا کریں گے۔ انہوں نے کمپرہنسو جاب پیکیج کی بات کی تھی، انہوں نے انسینٹیو لنکڈ جابس دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک اسٹارٹ اپ اسکیم کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے امپلائمنٹ جنریشن کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے منی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگانے کا آشواسن دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سولر پروجیکٹس لگانے کا بھی آشواسن دیا تھا، جس میں ہمارا یوتھ جو ہے انوالو کیا جائے گا۔ انہوں نے 200 یونٹ فری بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے 12 گیس سلنڈر فری دینے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے جو ہمارے بڑے پاور پروجیکٹس ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کی بات کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم مرکزی سرکار کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے، اس سے یہ مدعا اٹھائیں گے تاکہ ہمیں یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو جموں کشمیر کے ہیں وہ ہمیں ٹرانسفر کیے جائے، واپس دیے جائے۔ تو اسی طرح سے وومین امپاورمنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اکنامکلی ویکر سیکشن جو ہے، جو ان کی خواتین ہیں، ان خواتین کو پر منتھ 5,000 روپیہ الاؤنس دیا جائے گا۔ انشورنس جو ہے، میڈیکل انشورنس، خاص کر یہ جو فیٹل ڈیزیزز ہیں جن میں آرگن ڈونیشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے ایک ٹرسٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، ایک انشورنس ٹرسٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس میں 5 لاکھ تک انشورنس دیا جائے گا ان مریضوں کو جن کو فیٹل ڈیزیزز ہوں، خاص کر جن کو آرگن ڈونیشنز کی ضرورت پڑتی ہو۔ تو پینشنرز کے لیے میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ 1,000 تک کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح فری راشن یا جو نارمل راشن کوٹا ہے وہ 10 kg کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ایپل انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایپل انڈسٹری کو بہت دھچکا لگا ہے، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری معیشت کی، تو اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ یہ جو ایپل امپورٹ ہو رہا ہے ملک میں، تو اس امپورٹ کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے اس سرکار نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس معاملے کو مرکز کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اسی طرح اس سرکار نے وعدہ کیا ہے کہ ٹورزم کو انڈسٹریل سٹیٹس دے دیا جائے گا، انڈسٹریل پارکس لگانے کا وعدہ کیا انہوں نے، اور مائننگ بینیفٹس لوکلز کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے باہر اسٹیٹس کے جو کنٹریکٹرس ہیں وہ یہاں آتے ہیں، ان کو یہ مائننگ ٹھیکے دیے جاتے ہیں، جس سے یہاں کے لوکل جو یہ کام کرتے تھے، مائننگ کا کام کرتے تھے، جس پر وہ اپنا روزگار کماتے تھے، تو وہ بیکار ہو گئے ہیں، تو ان کو یہ جاب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ریزرویشن پالیسی کے متعلق جو اس کا ریویو کرنا ہے، اس کو ریویو کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ریزرویشن پالیسی آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اس کے بارے میں ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا سی ایم ریزیڈنس کے باہر، تو یہ بھی ان کا ایک وعدہ ہے الیکشن کا۔ اسی طرح انہوں نے کئی روڈز، کئی ٹنلز بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تو یہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ جو یہ ڈیلی ویجرز کا مسئلہ ہے، کئی برسوں سے ہے، یہ بیچارے کچھ فوت بھی ہوئے ہیں، اب اس دنیا میں بھی نہیں رہے ہیں، تو اسی طرح سے ان کا جو کنبہ ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، تو ان کا یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں کیا گیا۔ تو اس سرکار نے آج یہ وعدہ کیا ہے، پچھلے بار بھی یہ وعدہ کیا تھا، تو آج پھر ایک بار وعدہ کرتی ہے کہ ہم یہ مسئلہ جو ہے ریگولرائزیشن کا، اس کو حل کریں گے۔ تو اسی طرح اولڈ ایج پینشن اسکیم کو ری انسٹیٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن شپس بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ انہوں نے آسمان سے چاند تارے توڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم یو ٹی سرکار میں جاتے ہیں، یہ جو یو ٹی اسٹیٹ ہے، یہاں پر اتنے پاورز ہم کو نہیں ہوں گے تاکہ لوگوں کے یہ وعدے ہم پورے کریں گے۔ اور آج یہ اعتراف بھی کرتے ہیں، یہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پاورز نہیں ہے کہ ہم ان سبھی وعدوں کو پورا کریں گے۔ تو اس میں بھی انہوں نے یو ٹرن لی ہے۔ یو ٹی سرکار جو ہے، خاص کر جموں کشمیر کی یو ٹی سرکار جو ہے، اس میں بہت پاورز جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں بنسبت ایل جی کے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہونے والے تھے، الیکشن سے قبل چند دن ہی ایک بڑی امینڈمنٹ ہوئی تھی ری آرگنائزیشن ایکٹ کی، بزنس رولز کی، ایک بڑی امینڈمنٹ ہوئی تھی جس میں ایل جی کو بہت پاورز دیے گئے تھے۔ اسی طرح حال ہی میں ایک اور آرڈر نکلا منسٹری آف ہوم افیئرس سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے، جس میں جو فائنانشل ریلیٹڈ میٹرس ہیں ان کو ان کے پاور جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایل جی صاحب کو دیے گئے۔ اور اسی آرڈر میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ جو نئی جاب کریشن کی بات ہو رہی ہے، ڈیمانڈ ہو رہی ہے، تو ایسی کوئی کریشن نہیں ہوگی، نئی جاب کریشن نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں کی سرکار ہے، یہ ڈبل انجن سرکار ہے۔ اس میں 2 پاور سینٹرز ہیں، ایک بہت بڑا پاور سینٹر ہے ایل جی کا، اور سی ایم صاحب کا نام کا پاور سینٹر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اوور آل دیکھیں گے کہ ان کے پاس کیا بچا ہے، اوپر تو کچھ نہیں بچا ہے، اوپر تو بہت کم ان کے پاس پاورز ہیں۔ وہاں میکزیمم پاور جو ہیں وہ ایل جی کے پاس ہیں۔ اور اگر ہم نیچے آئیں گے، لوکل سیلف گورننگ انسٹیٹیوشنز کی بات کریں گے، پی آر آئیز کی بات کریں گے، ہم ڈی ڈی سیز کی بات کریں گے، ہم میونسپلٹیز کی بات کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی ان انسٹیٹیوشنز کو بھی پاورز دیے گئے ہیں، تو یہاں لوکل لیول پر بھی یہ یہاں اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاورز اوپر ہیں نہ نیچے ہیں، یہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کیا کریں گے؟ تو ان کو چاہیے کہ اب ان کو اپنا اصل کام کرنا چاہیے۔
یہ سیاستدان ہیں، ان کو پالیٹکس کرنی ہے، جو سیاسی مدعے ہیں ان سیاسی مدعوں کو ان کو حل کرنا پڑے گا، ان کی طرف ان کو دھیان دینا پڑے گا، اس کا روڈ میپ ان کو سامنے لانا پڑے گا۔ آج تک ہم یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا روڈ میپ دیا ہے۔ پبلک ڈومین میں ابھی تک کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے ان پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کریں گے۔ یہ جو بڑے پولیٹیکل ایشوز ہیں جس میں آرٹیکل 370 آرٹیکل 35A کو ریسٹور کرنے کی بات ہے، اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنے کی بات ہے، یہ تو بہت بڑے پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور انہی ایشوز پر انہوں نے الیکشن بھی جیتا ہے، اور مین مدعا یہی رہا الیکشنز میں۔ لوگوں نے اسی لیے ووٹ ڈالے، انہوں نے اس لیے ووٹ نہیں زیادہ ڈالے کہ اب ہمیں وہ کام ہوں گے، یہ کام ہوں گے، بے روزگاری دور ہوگی، یہاں ترقی ہوگی، کیونکہ لوگ تو گلی اور نالی کی سیاست سے اوپر سوچ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ایل جی کے دور میں بھی، گورنر کے دور میں بھی یہ سڑکیں، یہ گلیاں، یہ نالیاں بن رہی ہیں، بلکہ اچھی طرح سے بن رہی ہیں۔ عام رجحان لوگوں کا یہی ہے کہ اگر کم ہی بن رہا ہے، سڑکیں کم ہی بن رہی ہیں، گلیاں کم ہی بن رہی ہیں، یہ جو نالیاں کم ہی بن رہی ہیں، لیکن اچھی طرح سے بن رہی ہیں، امپارشل طریقے سے بن رہی ہیں، کیونکہ گورنر صاحب کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس کو وہ ٹھیکے دے دے، یا جس کو وہ خوش رکھے، یا اس کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو دے دیں۔ تو یہاں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کام ہو رہا ہے، مگر اچھی طرح سے ہو رہا ہے۔ لوگوں کا یہ رجحان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے امپارشل طریقے سے ہو رہا ہے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس حکومت کو بھی چاہیے، خاص کر ہمارے سی ایم صاحب کو چاہیے کہ وہ گلی اور نالی کی سیاست سے باہر آئے اور پولیٹیکل ایشوز پر دھیان دے، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، جس کے لیے اس نے ووٹ مانگا ہے، اور لوگوں نے ووٹ بھی دیا ہے، اور بھاری ووٹ دیا ہے۔ اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، نہیں ہوں گے، میں یہ سٹیپ لوں گا تو پھر لوگ ساتھ دیں گے، کیونکہ لوگ اب تو اس کے ساتھ ہیں، اتنی سیٹیں انہوں نے لی، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ کام تو ان کو کرنا چاہیے تھا اسی دن سے، 5 اگست کے بعد سے، جب یہ لوگ ڈیٹینشن سے باہر آئے تو ایک ایسی سیاست کرنی چاہیے تھی، ایک ایسی پالیٹکس کرنی چاہیے تھی، بلکہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کی ضرورت تھی، ایک پیسفل پولیٹیکل موومنٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ جو ہمارے حقوق چھینے گئے تھے ان کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے یہ جدوجہد کرتے، وہ موزون وقت تھا۔ چلیے پھر بھی اگر آج یہ لوگوں کی مدد سے ان کو یہ ووٹ ملا، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ شروعات کریں گے، نئی شروعات کریں گے، تو بھی ہم کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کی قدر رکھتے ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ کی قدر رکھتے ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ایسا کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہلم میں بہت پانی بہہ گیا ہے۔ 5 اگست 2019 سے یہاں تک یہ لگ بھگ 6 سال ہو گئے اب اس واقعے کو، تو اب اس کو نئے سرے سے شروع کرنا یہ دقت کی بات ہے ہی، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی خاص پولیٹیکل موومنٹ، کوئی خاص پولیٹیکل جدوجہد کیوں نہیں کی، صرف
ہم نے یہ چیز دیکھی کہ انہوں نے اس وقت ایک کامن پلیٹ فارم بنایا تھا، پولیٹیکل پلیٹ فارم بنایا تھا PhD کے نام سے، لیکن دھیرے دھیرے وہ اس پولیٹیکل پلیٹ فارم سے باہر آئے۔ ہر کوئی پارٹی انہوں نے اس کو کام میں نہیں لایا، بلکہ اس وقت اس کو ایک ضرورت تھی۔ وہ الیکشن ہوئے تھے، یہاں تک مجھے یاد ہے کہ DDC کے الیکشن ہونے والے تھے، تو مجھے لگتا ہے زیادہ تر یہ لوگ اس وقت اسی لیے اکٹھے ہو گئے تھے PhD کے جھنڈے تلے، تاکہ یہ جو DDC کی سیٹس ہیں ان کا بٹوارا کریں آپس میں، کیونکہ اس وقت یہ سب ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز جو تھی یہ ارریلیونٹ ہو چکی تھی، تو PhD کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا اور اس کو ایک مطلب سینٹر بنایا وہ DDC کے الیکشن جیتنے کے لیے۔ تو جو ہی DDC کے الیکشنز ختم ہو گئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سب سے بڑا الزام جو لگا وہ خود اس NC سرکار پر لگا، NC پارٹی پر لگا، جنہوں نے اس کو پھر بعد میں توڑ ہی دیا۔ وہ بالکل اس سے باہر آ گئے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہر پارٹی سے اس نے ناطہ توڑ دیا، اور آخر پر اس نے کانگریس سے ناطہ جوڑ دیا جو PhD کا حصہ نہیں تھا، تو انہوں نے اس سے ناطہ جوڑا۔ ان کو ایک سیاسی مجبوری تھی، وہ سیاسی مجبوری یہ تھی کہ ان کو یہ باور کرانا تھا لوگوں میں کہ یہ جو الائنس ہے، NDA الائنس، یہ انڈیا الائنس جو ہے، ہم NDA الائنس کے خلاف ہے، ہم BJP کے خلاف ہیں، ہم ان کو یہاں آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ہمیں BJP کو یہاں روکنا ہے۔ تو یہ ایک اسٹرانگ نیریٹو انہوں نے قائم کیا، تو یہ اسٹرانگ نیریٹو ان کا اسی لیے بن پایا کیونکہ انہوں نے کانگریس کو اپنے ساتھ رکھا، تو کانگریس کو اپنے ساتھ رکھنے کی ان کو یہ سیاسی مجبوری تھی، تو لوگوں نے اس نیریٹو کو خرید لیا، لوگوں نے اس نیریٹو کو اپریشیٹ بھی کیا ایک طرح سے، اور انہوں نے اس انڈیا الائنس کو ووٹ بھی دیا، اور وہ بھاری اکثریت سے یہ الائنس جیت کر آئی، اور اب ان کو احترام کرنا چاہیے اس مینڈیٹ کا۔ تو مگر اب ہو کیا رہا ہے اس وقت، کیا ہے کرنٹ پوزیشن، کیا ہے کرنٹ پوزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ CM صاحب قصیدے پڑھ رہے ہیں BJP کے، ان کو شال بھیٹ کر رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کی ایک اپیزنگ پالیسی صاف دکھائی دے رہی ہے کہ BJP کے ساتھ ہم وہی کریں گے، مطلب جو BJP چاہتی ہے اسی طریقے سے، یعنی یہ لوگ ہماری نمائندگی نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ مرکز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں جو یہ ٹنل کا افتتاح ہوا سونمرگ میں، جہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، تو وہاں پر کس طرح قصیدہ خوانی کی گئی مودی صاحب کی، اور اس کی کتنی جم کر تعریفیں کی گئی۔ تو یہ جو ہمارا مسئلہ ہے پولیٹیکل ایشوز کا، یہ ایسا مسئلہ ہے جو لوگوں نے سیریس لیا ہے، یعنی لوگ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر اپنی بقا چاہتے ہیں، اپنی کلچر کی بقا چاہتے ہیں، اپنی شناخت کی بقا چاہتے ہیں، اپنے وقار کو چاہتے ہیں، اپنے وقار کو بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے، اس کی ایک آئیڈیالوجیکل سگنیفیکنس ہے،
جموں کشمیر جو ہے یہ کوئی ایسا ویسا خطۂ زمین نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے یہ ایک خاص وچاردھارا کا ایک خطہ رہا ہے۔ ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کا نام کشمیریت ہے۔ تو کشمیریت کو بلند رکھنے کے لیے یہاں کے لوگ کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق اسی لیے کیا تھا کہ ہم جانتے تھے، یہاں ہمارے اسلاف جانتے تھے کہ اگر ہم ایک سیکولر ہندوستان کے ساتھ رہیں گے تو یہاں ہماری کشمیریت جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے یہاں یہ جو ایکسیشن کیا تھا، الحاق کیا تھا ہندوستان کے ساتھ۔ لہٰذا اس رشتے کو، اس ثقافتی رشتے کو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس ثقافتی رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ زیادہ پریشانی نہیں ہے کہ یہاں ہماری سڑکیں بنیں، گلیاں بنیں، یہاں یہ ٹنلے بنے، روڈز بنے۔ تو زیادہ تر یہاں کے لوگ جو ہیں وہ حساس طبیعت کے مالک ہیں، وہ اپنی آئیڈینٹی کو رکھوالی چاہتے ہیں، یعنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے چاہتے ہیں۔ تو اس کو سلائٹلی نہیں مطلب لینا ہے، یعنی یہ جو عام سیاستدان ہمارے ہیں وہ اس کی حساسیت پر زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ خاص کر جو ہمارے یہ جو نئی نسل آئی ہے اقتدار میں، جو نئے لوگ آئے ہیں، یہ خاندانی راج کے نئے لوگ جو آئے ہیں جنہیں کشمیریت کی ABC بھی پتہ نہیں ہے، یہ جو ٹوپ کہنے والے ہیں، یہ جو زون کہنے والے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کشمیریت کیا چیز ہے۔ لہٰذا یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کشمیریت کی بحالی چاہتے ہیں، یہ ایک وقار کے ساتھ، ایک شان کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے وقار کی بات ہے، ہمارے عزت کی بات ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک گارنٹی ہمیں مل گئی تھی، آئین ہند کی طرف سے ہمیں ایک گارنٹی مل گئی تھی کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو محفوظ رکھا جائے گا، آپ کی شناخت جو ہے، آپ کا وقار جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے، ہمارا ایک نظریہ زندگی ہے۔ تو اس کے لیے لوگ یہاں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اصلی یہاں جو یہ افراتفری ہے، یہ سیاسی غیر یقینیت ہے، یہاں جو یہ ٹرمائلز ہو رہے ہیں وقتاً فوقتاً پچھلے 35 سالوں سے، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے اس پر روز حملے ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی زبردستی کر کے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ بھرپور نمائندگی کرے کشمیریوں کی، بلکہ پورے جموں کشمیر کی، جو اس کی اپنی منفرد حیثیت ہے، اس کی منفرد حیثیت کو بحال رکھیں۔ وہ نئی دلی کی یہاں وکالت نہ کرے، وہ نئی دلی کی یہاں نمائندگی نہ کرے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ اور پیچیدہ مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں، چاہے وہ
PDP हो या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी इलाकाई जमात हो, ये इलाकाई जमातें क्या करती हैं, ये जब इक़्तिदार में आती हैं तो ये मरकज़ के इशारों पर ही नाचती हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वसी मुल्क है, इसमें 28 रियासतें हैं। 28 रियासतों में से कितनी ऐसी रियासतें हैं जो मरकज़ के इशारों पर नाचती हैं। ये हमारे लिए क्यों ये बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी जो हुकूमत हो वो मरकज़ के इशारों पर नाचती है। तो हमने देखा कि पहले से ही जो भी यहाँ सियासतदान आए वो मरकज़ के इशारों पर भी काम करते हैं। बल्कि हम 1947 से ही अब अगर हम शुरू करेंगे, 1947 में हमारी एक मुल्क की हैसियत थी। हमारा महाराजा जो था उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान के साथ भी और हिंदुस्तान के साथ भी। महाराजा दरअसल ये चाहते थे कि हम अलग रहेंगे, हम ना हिंदुस्तान के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। बल्कि उस वक़्त जो उसका प्राइम मिनिस्टर था जिनका नाम रामचंद्र काक था, उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बैन कर दिया था यहाँ आने के लिए। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त एक दोस्ताना माहौल चल रहा था शेख साहब और पंडित जी के दरमियान में, यानी वो दोस्ताना इस हद तक बढ़ चुका था। वो क्या कह रहे हैं, वो मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुद तो जान शुदी, उस वक़्त तक उस लेवल तक उनका वो याराना पहुंच चुका था। तो उसी वक़्त से हम देखते हैं कि यहाँ जो भी सियासत के लोग आए, सियासी पार्टी आ गई, तो ये इनके इशारों पर, नई दिल्ली के इशारों पर काम कर रहे थे। ये भी गलत है, ये जो लोग कह रहे हैं कि NC यहाँ एक इंडिजीनियस हुकूमत है, इंडिजीनियस पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी एक बड़ा झूठ है। क्योंकि यहाँ की जो इंडिजीनियस पार्टी थी, जो यहाँ आज़ादी की जंग लड़ रही थी, आज़ादी की तहरीक जिन्होंने उठाई थी, वो थी मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो उसी से निकली है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये उसी से निकली है। और ये उसका नया नामकरण तभी हुआ जब शेख साहब और उसके साथ पंडित नेहरू जी के साथ उसकी दोस्ती बन गई। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर पंडित जी ने वो दोस्ती बुला दी और शेख साहब को बहुत बड़ा धोखा दिया उसको। फिर भी उसने 20 साल तक अपनी तौर से जद्दोजहद की, लेकिन आखिर में वो भी उन्हीं के गीत गाने लगे 20 साल के बाद जेल से निकल कर भी। तो 75 में 1975 में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एक सियासी फॉल्ट आ गया, एक सियासी गलती हो गई। उस वक्त तक हम सभी जानते थे, सब ये कहते थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी कहते थे, लीगल एक्सपर्ट्स भी कहते थे कि जो कुछ दफ़ा 370 के साथ हो रहा था उसके लिए उन्होंने एक अलग से एक यहाँ प्रॉक्सी लीडरशिप बनाई थी, बख्शी साहब से लेकर मुफ्ती साहब तक। तो उसमें बहुत इरोजन्स हुए आर्टिकल 370 के। सबसे बड़ा इरोजन जो हुआ वो सादिक साहब की हुकूमत में, सादिक साहब के टाइम पे हुआ, जब सादिक साहब और उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो थे, उनके लेफ्टिनेंट यहाँ ये मुफ्ती साहब थे, सादिक साहब थे, उनके ज़माने में बहुत बड़ा इरोजन हुआ। तो ये वो वक्त था जब हमें चाहिए था कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करते और इस इरोजन को रोक लेते। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, NC ने ही उस वक्त एक
हिस्टोरिक एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको इंदिरा ओबला अकॉर्ड कहते हैं। तो इंदिरा ओबला अकॉर्ड क्या था? वो एंडोर्समेंट थी उस इरोजन की जो उस वक़्त हुआ था। हालाँकि आज भी हमें उसी का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा जब ये लोग गए ये केस लेकर 370 का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में। उस वक़्त तो नहीं गए 1975 में, लेकिन आज गए। वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो इस केस की नवीयत ही बिगड़ गई। इसी चीज़ को सामने लाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इरोजन नहीं हो रहा था, ये जम हो रही थी कि सियासत, ये जम हो रही थी, ये रियासत जम हो रही थी इस मरकज़ के साथ, यूनियन के साथ। और एक पब्लिक इंटरव्यू में जो उस वक़्त हमारे चीफ जस्टिस थे, उसने यही हवाला दिया। उसने शेख साहब की तारीफ़ें की। उसने कहा कि वो बड़ा विजनरी लीडर था। उसका इशारा इसी तरफ था, इस रिकॉर्ड की तरफ था कि जो 1975 में उसने इंदिरा ओबला रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने एंडोर्स किया था कि हाँ, ये जो आपने ये इरोजन किया है तो ये चलेगा। तो इसकी एंडोर्समेंट की थी। तो उसने उसी का हवाला देकर ये बात बताई थी कि अब ये इरोजन नहीं हो रहा है, बल्कि अब स्टेट जो है ये यूनियन में जम हो रही है। तो अब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर इस प्रोसेस को मुकम्मल करना था, जो 5 अगस्त को उन्होंने बीजेपी के ज़रिए कर दिया। तो ये भी एक इस वक्त लगता है कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, कोई जो भी एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल माहिरीन जो हैं, पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो वहाँ ये केस लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये भी एक प्री-प्लान्ड किस्सा था इसको वहाँ मुहर लगाने के लिए। 370 की मनसूखी को पर मुहर लगाने के लिए ये सब कुछ किया गया। हालांकि हमारी पार्टी ने उस वक्त भी इसके लिए ये कहा था कि हाँ, इसको ये लीगल इशू मत बनाओ, ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली डील करो। मैंने खुद एक इंटरव्यू में मैं ये बात बताई थी, यही बात बताई थी। हालांकि उस वक्त कोई हियरिंग नहीं हो रही थी। मैंने कहा था कि ये लोग 1975 में क्यों नहीं गए इसको मजबूत करने के लिए, इस 370 को मजबूत करने के लिए उस वक्त क्यों नहीं गए, आज क्यों गए, जबकि ये उम्मीद ही नहीं है कि हम इस केस को वहाँ जीतेंगे। तो फिर वही हुआ जो होना था। तो सबसे बड़ी जो अब हमें ये दिक्कत है, सबसे बड़ी जो ये मुसीबत है, वो यही है कि हम मरकज़ के इशारों पर नाच रहे हैं। लिहाजा इस सब का सद्भाव क्या है, हल क्या है? इसके लिए इसका हल यही है कि लोगों को जाग जाना चाहिए, उनको संभलना चाहिए, उनको देखना पड़ेगा कि हमें एक पॉजिटिव सियासत करनी है, हमें सियासत में शमूलियत इख्तियार करनी है, हमें सियासत को सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं करना है। इलेक्शन करना ये जमहूरियत नहीं है। इलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सच में ये बुनियाद है जमहूरियत की, मगर सारी जमहूरियत इलेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम देखते हैं कि जो फैशिस्ट लोग हैं, मसलन हिटलर जो है, वो इक़्तिदार में आया, वो इलेक्शन के ज़रिए ही इक़्तिदार में आया। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्शन ही जमहूरियत है। इलेक्शन जमहूरियत का एक हिस्सा है, इलेक्शन ही जमहूरियत है, ये गलत सोच है। इलेक्शन एक 24 आवर जॉब है। हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर नज़र करें। उन्होंने 23 साल सियासत की है, वो हमारे रोल मॉडल हैं। तो ये एक 24 आवर जॉब होता है। इसके लिए हमें सोचना है, सियासत उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी जो इस्लाम के अरकान हैं,
جو ہم سنتے پالتے ہیں، فرائض پالتے ہیں، تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ یہ سب سے ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں سیاست کے ذریعے۔ ہم سیاست بدلیں گے تو ہماری حالت بدلے گی، ہم سیاست نہیں بدلیں گے تو ہماری حالت کبھی نہیں بدلے گی۔ لہٰذا سیاست میں آنا ہے، سیاست کو بدلنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں جو سیاست ہے، گندی سیاست ہو رہی ہے، اس کو بدلنا ہے۔ یہ جو ٹریڈیشنل سیاست ہے یہ تو ناکام ہو چکی ہے۔ 5 اگست کے دن یہی فیصلہ آیا کہ یہاں کی جو ٹریڈیشنل سیاست ہے یہ ناکام ہو چکی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہاں اس سیاست نے خون خرابہ پیدا کیا، یہاں ملٹنسی پیدا ہو گئی، یہاں لوگ آباد نہیں ہوئے، یہاں گھر آباد نہیں ہوئے، یہاں گھر برباد ہوئے، یہاں قبرستان آباد ہوئے۔ تو یہ نتیجہ تھا یہ جو یہاں سیاست ہو رہی تھی، یہی سیاست ہو رہی تھی، گندی سیاست ہو رہی تھی جس سے یہ سب کچھ ہوا، اور ہم اپنے ملک سے دور ہوتے چلے گئے، اور ہمیں جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں سیاست کو بدلنا ہے۔ سیاست جو یہاں ہے نہ، ہمیں یہاں یہ جو سیاست ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے، ہم کہتے ہیں یہ سیکولرزم ہے۔ یہاں کوئی حقیقی سیکولرزم نہیں ہے، یہاں کوئی حقیقی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ یہاں جو رول کرتے ہیں، جو اقتدار میں آتے ہیں، یہاں NC اقتدار میں آتی ہیں، یہاں PDP اقتدار میں آتی ہے، یہاں کانگریس اقتدار میں آتا ہے، یہی تین پارٹیاں جو ہیں یہاں اقتدار میں آتی ہیں۔ تو یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں یہ حقیقی ڈیموکریسی پر بلیو ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ حقیقی ڈیموکریسی پر بلیو کرتے تو یہ خاندانی راج کو مضبوط نہیں کرتے۔ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ جو ان کا یہ حقیقی جمہوریت سے دور کا واسطہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ تر پیروی کرتے ہیں خاندانی راج کی، تو اس چیز نے ہمیں برباد کیا ہے۔ دوسری چیز ہے سیکولرزم، یہ خود کو کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، تو سیکولر جو ہے یہ اس کی بھی پول کھل جاتی ہے جب الیکشن کا موسم آتا ہے، جب الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ یہاں ہندو اور مسلم ووٹ کا بٹوارا ہوتا ہے۔ پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ یہ ڈویژن کتنا گہرا ہو گیا، یعنی 100% یہ جو ہندو بھائی کا اور مسلموں کا جو ووٹ ہے یہ ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ ہندوؤں کا جو جموں کے ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بیزار ہیں اسی لیے اس سیاست سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ تو خاندانی راج ہے، چاہے NC حکومت کر رہی ہے، یہ کشمیر کا کوئی خاندان ہے جو ہم پر راج کر رہا ہے، چاہے PDP حکومت کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کشمیر کا کوئی خاندان ہے جو ہم پر راج کر رہا ہے۔ اسی طرح کانگریس حکومت کر رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک خاندانی راج ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں یہ ڈویژن ہوا ہے۔ تو نہ یہاں کوئی ٹرو سیکولرزم ہے، نہ یہاں کوئی ٹرو ڈیموکریسی ہے۔ ہمیں ٹرو سیکولرزم پر کام کرنا ہے، ہمیں ٹرو ڈیموکریسی پر کام کرنا ہے، ہمیں ملک کے قانون کی قدر کرنی ہے، ملک کے قانون کے تحت ہمیں اپنا کاروان آگے بڑھانا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی شرارت نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب ہم اچھے بندے بنیں گے، اچھے لوگ بنیں گے، ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اپنی ریاست کی ترقی کے لیے کام کریں گے، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ حقوق واپس دیے جائیں جن کا ہم حق رکھتے ہیں۔ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی ملک کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کے دائرے کے تحت یعنی
اپنے آئین کے دائرے کے تحت، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم یہ چیزیں مانگ رہے ہیں۔ یہ مانگ کوئی بھی اسٹیٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس کا فیڈرل سپرٹ ہے۔ اس فیڈرل سپرٹ کے تحت کوئی بھی ریاست ان چیزوں کی مانگ کر سکتی ہے، اسپیشل اسٹیٹس کی مانگ کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس کو کوئی مسئلہ بنائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہے، یہ اس بات سے میں اتفاق رکھتا ہوں کہ لوگوں کو پہلے ٹرسٹ گین کرنا چاہیے، جیسے کہ رام مادھو جی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ حکومت ہند کا ٹرسٹ گین کرنا چاہیے ان کو، تو ٹرسٹ ہمیں گین کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہمیں یہ چیزیں واپس مانگنی ہے تو ہمیں ٹرسٹ گین کرنا پڑے گا ہی، لیکن یہ ٹرسٹ یہ روایتی سیاستدان جو ہیں یہ گین نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دو ناؤں میں یہ اپنے پیر رکھے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک سچی بات ہے، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نون فیکٹ ہے اب کہ یہ لوگ ایک طرف سے الگاواد کی طرف بھی جھکاؤ رکھتے تھے۔ بہت سے سارے تو نہیں تھے، لیکن کچھ ایلیمنٹس تھے ان پارٹیوں میں، ان سب ٹریڈیشنل پارٹیز میں کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جو الگاواد کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، اور یہاں نئی دلی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ بھی دوستانہ رویہ اختیار کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، ملک کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو ہمیں یہ ساری سیاست بدلنی پڑے گی، اس کے لیے ایک پرامن انقلاب لانا پڑے گا، ایک پولیٹیکل ریولوشن لانا پڑے گا۔ تو وہ پولیٹیکل ریولوشن یہی ہے کہ ہمیں ٹریڈیشنل سیاست کو چھوڑنا ہے، ہمیں ایک نئی سیاست کرنی ہے، صاف ستھری سیاست کرنی ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، سبوں کو آگے آنا ہے، اس کو 5 سالوں کے لیے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ 5 سالوں کے بعد جب آپ پولنگ بوتھ پر جائیں گے تو وہاں آپ کو چوائس بھی ہونی چاہیے نا، کہ کس کو ووٹ دیں گے۔ تو اس کے لیے کام کرو، یہاں کی سیاست کو بدل ڈالو، یہاں ایک ایسی سیاسی قوت پیدا کرو، جو سیاسی قوت ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں، جو ہمارے مدعے ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان پر کام کریں گی، ان کے لیے ایک پرفیکٹ روڈ میپ لے کر آئے گی، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر، یہ آئین ہند کے دائرے میں رہ کر، یہی آگے بڑھنے کی ہمیں ایک بات بنے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا، سبوں کو سیاست میں شمولیت اختیار کرنی پڑے گی۔ تو یہ آج سے ہی ہمیں تیار رہنا ہے، تو تبھی بات بنے گی، ورنہ وہ کرتے ہیں ان کا فائدہ نکل گیا، ان کو پولیٹیکل ریہیبلیٹیشن چاہیے تھی، وہ پولیٹیکل ریہیبلیٹیشن ان کو مل گئی، ان کو بڑے بڑے پوسٹ منسٹریاں مل گئیں، ان کو پروٹوکال مل گیا، ان کو تنخواہیں مل گئی، تو لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ تماشا ہمیں 5 سالوں تک نہیں دیکھنا ہے، ہمیں 5 سالوں تک یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اس سیاست کو بدلیں گے، ہم کس طرح سے ایک نیا سیاسی انقلاب لائیں گے، اور اپنی ریاست اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ والسلام۔